بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو دلیل دی جا سکتی ہے، اور ایسی دلیل کہ جس کو بعض دفعہ لوگ اللہ کے وجود کے نہ ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں اسی دلیل کو جس کو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہ ہونے کے برابر لیے استعمال کرتے ہیں، اسی کو استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کے لیے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ ستارے اور سیارے ایسے ہی وجود میں آ گئے۔ ایک بہت بڑا سا دھماکہ ہوا جس دھماکے کا نام ہے بگ بینگ۔ البتہ جنہوں نے تھیوری دی وہ خود کوئی منکر خدا نہیں تھے، بلکہ ایک عیسائی پروفیسر تھے۔ انہوں نے یہ تھیوری دی اور انہوں نے کہیں بھی اس سے اس بات کو ثابت کرنا نہیں چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں ایک نظریہ دیا کہ یہ اصل میں ایک جگہ پر ایک مادہ تھا یا گیس کی صورت میں تھا، بعد میں اس میں انفجار ہوا جس سے زمین و آسمان و مختلف سیارے و ستارے وجود میں آئے۔ بعض لوگوں نے اس نظریے کو، بگ بینگ کی تھیوری کو استعمال کرنا چاہا کہ شاید دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ دھماکہ کب ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ جی کئی ملین یا بلین سال پہلے ہوا، چلیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ لیکن اب سوال یہ کیا جاتا ہے اس دھماکے کی کیفیت کیا تھی، تو کہا جاتا ہے مختلف عناصر تھی، کچھ گیسیں تھیں، کچھ اور گرد و خاک کی صورت میں یہ ستارے اور سیاروں کے اجزاء تھے جو بکھرے ہوئے تھے۔ پھر ان میں دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد یہ سب جدا ہوئے، جدا ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت سے مختلف جگہ یہ گرد اور یہ سب چیزیں جمع ہوئیں، کہیں پہ کوئی ستارہ بنا، کہیں پہ کوئی سیارہ بنا، اسی طرح سے زمین وجود میں آئی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے اور دو جانب سے سوال کیا جائے، ان میں سے پہلا سوال یہ کیا جائے کہ دھماکہ تو ہو گیا۔ پہلا سوال یہ کہ دھماکہ جن چیزوں میں ہوا انہیں کس نے بنایا، اور دوسرا سوال یہ کہ دھماکہ ہوا اس دھماکے کو کرنے والا کون تھا، یہ کس وجہ سے ہوا۔ اب اگر اس بحث سے آگے نکلیں تو بالآخر کسی نہ کسی جگہ پر پہنچنا ہوگا، اور آخر میں یہ ماننا ہوگا کوئی ہے ضرور کہ جس نے دھماکے کے اسباب کو فراہم کیا، یا کوئی نہ کوئی ہے ضرور کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا کہ جس میں دھماکہ ہوا۔ دونوں اعتبار سے ضروری ہے کہیں نہ کہیں میں بحث کو لے جا کے ختم کیا جائے، اور یہ یاد رہے کہ اگر بحث کو ختم نہیں کریں گے تو یہ بحث چلتی ہی رہے گی کہ بالآخر یہ کس نے کیا، یہ کیسے ہوا، اسے کس نے بنایا تھا۔ کہیں نہ کہیں جا کے رکنا تو ضرور پڑے گا۔ اور اگر ساتھ ہی نیوٹن کی تھیوریز کو بھی استعمال کیا جائے تو جو چیز بغیر حرکت کے ہے وہ بغیر حرکت کی رہے گی جب تک اس میں خارج سے کوئی پاور استعمال نہ ہو۔ تو سوال کیا جائے گا یہ مادہ جو ہے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، یا یہ گیسز یا یہ اثرات ذرات بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، کیا چیز سبب ہوئی کہ اس میں ایک حرکت ہوئی، اور یہاں تک حرکت ہوئی کہ پھر یہ دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے بعد یہ چیزیں وجود میں آ گئیں۔ تو یہاں تک کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تھیوری اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور کہہ سکتا ہے کہ جی ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد دنیا وجود میں آئی۔ تو یہاں تک کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ یہ زمین و آسمان کا کوئی بالآخر خالق ہے۔ اگر یہ دھماکہ کیا تو اسی خالق نے کیا، اور جن چیزوں میں یہ دھماکہ ہوا ان چیزوں کا خالق بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دھماکہ کرنے والا یا ان چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب بھی سوال ہوگا تو بالآخر کہیں نہ کہیں بحث کو جا کے روکنا ضرور ہوگا، اور آخر میں جہاں پہ روکا جائے گا تو خود بخود ثابت ہوگا کہ ایک ایسی ذات ضرور ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ خود بخود ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر سوال کا سلسلہ رہے گا تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور اسی نے تمام چیزوں کو بنایا، اور وہی خالق کائنات ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی دنیا وجود میں آ گئی دھماکے سے اور ہر چیز خود بخود بن گئی، تو بعد میں سوال کیا جائے گا دنیا کی مختلف چیزیں کیسے بنیں کہ یہ بھی خود بخود ہوئیں۔ تو
تو وہ اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ وہ بھی خود بخود ہوئیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں مان پاتے کہ اگر وہاں پر کوئی چیز خود بن سکتی ہے تو سامنے اگر مثال کے طور پر کوئی کرسٹل ہو خوبصورت سا، کوئی پینٹنگ ہو، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ خود بخود بن گئی، تو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہاں پر کیسے ممکن ہوا کہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز وجود میں آ گئی، اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے جانور بھی وجود میں آ گئے، جانوروں کی مختلف اقسام، پرندے بھی وجود میں آ گئے، خوبصورت پرندے بھی وجود میں آ گئے، مچھلیاں وجود میں آ گئیں، خود بخود کیڑے مکوڑے جو ہے دنیا میں بن گئے۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ بالآخر یہاں پہ سوال کرنا ہوگا کہ یہ ایک منظم سلسلہ ہے، اور جہاں پر یہ نظم ہے، جہاں پر یہ ایک منظم سلسلہ ہے، وہاں پر بالآخر اس سلسلے کو نظم دینے والا، ایک بہتر طریقے سے سنبھالنے والا بالآخر کوئی نہ کوئی ہے ضرور، جو سب کچھ یہ نظام چلا رہا ہے۔ اور جو یہ نظام چلا رہا ہے در حقیقت وہی ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کائنات کی کسی بھی شے کو دیکھا جائے تو وہ خود اللہ کی جانب لے جاتی ہے۔ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرشموں کا اور علم و قدرت کا ایک جلوہ ہے، جہاں بھی انسان نگاہ اٹھائے وہ چیز اس کو خدا کی جانب لے جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے نہ پڑے ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو ایک ہمارا خالق ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اور وہی ہے ہم سب کا مالک اور وہی ہے ہم سب کا خالق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔